Dear students of class 10th, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो लेक्चर में अल्लामा इकबाल की इब्तिदाई ज़माने की एक नज़म जिसका नाम जुगनू है, जो अल्लामा की पहली उर्दू किताब यानी बांगे दिरा में शाया हो चुकी है। अल्लामा इकबाल ने नज़म जुगनू के हवाले से हमें एक अहम नुक्ते को समझाने की भरपूर अंदाज में कोशिश की है। वो नुक्ता ये है कि दुनिया में जो डाइवर्सिफिकेशन हम देखते हैं, लेकिन इस डाइवर्सिफिकेशन के बावजूद इसमें यूनिफिकेशन पाई जाती है। यानी यहाँ कसरत, इन्हें लाखों मिलियंस करोड़ों चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इनमें यकसानियत, इनमें एकता और हार्मनी मौजूद है। लिहाजा अल्लामा इकबाल ने नज़म के आखिरी अशार में ये बात हमें बावर कराने की कोशिश की है। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा नज़म का माखज़, लुबे लुबाब, इसका थीम, मेन मकसद जो अल्लामा का ये नज़म लिखने का, वो हम आखिरी चंद वर्सेस में इंशाल्लाह मुलाहिज़ा फरमाएंगे। और अल्लामा इकबाल कहते हैं, जुगनू की रोशनी है काशियान चमन में। जुगनू की रोशनी इस वक्त फूलों के इस बाग में, काशियाना मीन्स बाग, इसमें नज़र आ रही है। यानी जो जुगनू है ये बाग में चमक रहा है, इस फूलों के अंजुमन में इसकी रोशनी जो अल्लाह ने उसे दी है ये इस वक्त नज़र आ रही है। या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में, अंजुमन के माने महफिल। अल्लामा कहते जुगनू का ये चमकना फूलों की अंजुमन में, फूलों की महफिल में शम्मा जलने से, कैंडल वहाँ जलने से कोई कम चीज़ नहीं है। यानी बाग में जुगनू चमक रहा है तो गोया ये ऐसा लग रहा है कि वहाँ शम्मा जो है वो दरख्शां और ताबनाक हो रही है, वो जल रही है वहाँ से। दरअसल ये पहला वर्स है इस नज़म का। आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा। अल्लामा इकबाल इस जुगनू की तारीफ व तौसी बयान करते हुए फरमाते हैं, ये इस कदर दरख्शां ताबनाक और रोशन है कि लग रहा है आसमान से उड़कर कोई सितारा उड़कर आया है जो इस वक्त इस फूलों के बाग में बैठा है, और इसलिए वहाँ ये चमक आ रही है, ये रोशनी आ रही है। या तो आसमान से कोई सितारा इस जगह आया है इसीलिए यहाँ इतनी चमक है, या जान पड़ गई है महताब की किरण में, या जो चांद है इसकी एक किरण में, इसकी एक रे में यहाँ जान पड़ गई है, वो जिंदा हो गई है, इसकी रेज जो है वो एक रे वहां पर है, वही चमक रही है। या तो आप महताब की एक किरण है, या क्या है, या कोई सितारा आसमान का इस फूलों के अंजुमन में, इस काशियाने में वहां ताबनाक है, वहां दरख्शां और चमक रही है। ये दरअसल अल्लामा कहते हैं। या शब की सल्तनत में दिन का सफीर आया। अल्लामा कहते हैं या दिन का सफीर आ गया, यानी रोशनी आ गई। दिन का सफीर आया यानी ये रोशनी आ गई दिन में, दबन दिन का सफीर आया। या शब की सल्तनत में, यानी या अंधेरे में क्या आ गया, दिन का सफीर आ गया। ये वर्स आप वंस अगेन समझने की कोशिश करें। अल्लामा कहते हैं शब की सल्तनत में, इसका मतलब क्या है, रात के अंधेरे में। शब में सल्तनत, हुक्मरानी किसकी होती है, बादशाह किसकी होती है, वो होती है इसी अंधेरे की। लिहाजा अल्लामा कहते हैं या शब की सल्तनत में, यानी शब की सल्तनत में का मतलब है इस अंधेरे में दिन का सफीर आया मीनस रोशनी आ गई। दिन का सफीर आया मीनस रोशनी आ गई। गुर्बत में आके चमका, गुमनाम था वतन में। यानी गुर्बत मीन्स परदेश। यानी जो ये जुगनू है ये दूसरे देश में आकर, दूसरी जगह में आकर ये चमकने लगा है।
یہ اپنے دیش میں بالکل نظر نہیں آ رہا تھا، یہ اپنے دیش میں بالکل غائب تھا، لیکن اب یہ نظر آنے لگا ہے۔ غربت میں آ کے چمکا، گمنام تھا وطن میں۔ یہ اپنے وطن میں کوئی اس کو نہیں جان رہا، لیکن آپ دیکھیے جہاں سے یہ چمک رہا ہے، ہر کوئی اس کو جان رہا ہے، ہر کوئی اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس وطن میں اس کی، یہاں سے اس کا ویلیو ہی بڑھ گیا، یہاں سے اس کی مانگ ہی بڑھ گئی، تو دوسرے وطن میں، اپنے وطن میں بالکل، اور یہاں سے دوسرے وطن میں ہی اب یہ جو ہے اب نظر آنے لگا ہے، اب چمکنے لگا ہے۔ علامہ کہتے ہیں تکما کوئی گرا ہے مہتاب کی کبا کا، کبا مینز کپڑے، یعنی علامہ کہتے ہیں جو مہتاب ہے، اس کے جو ملبوس ہے، اس کے جو کپڑے ہیں، اس کا کوئی بٹن زمین پر آ کر گرا ہے، ذرہ ہے یا نمایاں سورج کے پیرہن میں، یعنی کوئی بڑی یا چھوٹی چیز لگ رہی ہے کس کی، یعنی کوئی ایک چھوٹی یا بڑی چیز ہے جو کس سے گری ہے، اسی مہتاب سے گری ہے، اور اب یہ نمایاں یہاں واضح ہے، یہاں بالکل چمک اور دمک رہی ہے اس کاشیانے میں، پھولوں کی اس محفل انجمن میں۔ علامہ کہتے حسن قدیم، حسن قدیم مینز اصل میں یعنی حسن ازل یا حسن قدیم آپ کہیں، وہ حسن جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پہلے سے ہی موجود رکھا ہے، اسی کو کہتے ہیں حسن ازل یا حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، یعنی اس جگنو کا چھپنا اور ہڈر رہنا کچھ ایک پیریڈ تک، دراصل کیا ہے حسن قدیم کی، یہ اللہ تعالیٰ کی حسن کی ایک جھلک تھی، اللہ تعالیٰ کے حسن کی یہ ایک نظارہ تھا، اور دراصل ایک ہڈن تھا زمین کے اندر، یا کسی جگہ چھپ گیا تھا۔ لے آئی جس کو قدرت، اب اللہ تعالیٰ نے، اب نیچر اس کو، اب خدا اس کو کہاں لے آئی، اس کو وہ خلوت میں لے آئی، اس کو وہ ایک کھلی جگہ پر لے آئی، خلوت کی ضد جلوت، یعنی خلوت میں اس کو لے آئی قدرت کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو باغ میں لایا ہے، لیکن ابھی تک یہ کسی جگہ پنہا تھا، ہڈن تھا، مخفی تھا، پوشیدہ تھا، لیکن اب یہ نظر آنے لگا ہے یہاں پر ہمیں۔ اسی لیے چھوٹے سے چاند میں، یعنی چھوٹا سا چاند ہو، اس چھوٹا سا چاند ہی جگنو، چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، یعنی اس میں ظلمت بھی روشنی بھی، یہ روشنی جو ہے دن میں ظلمت ہوتی ہے، اگر کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا، رات میں روشنی ہوتی ہے، یا کبھی جو روشنی یہ ظاہر کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا ہے، گو کہ نکلا کبھی گہن سے، آیا کبھی گہن سے، اور کبھی یہ اس الیکس میں چھپ جاتا ہے اور کبھی وہاں سے ظاہر ہوتا ہے، کبھی اس گرہن سے چھپ نکل جاتا ہے اور کبھی وہاں چھپ جاتا ہے، جو چیز جون کو لگی تھی اور پھر یہ جو ہے مدہم پوری دنیا پڑ گئی تھی۔ یہی علامہ کہتے ہیں کہ چھوٹے سے چاند میں ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن، یہ کبھی نکلتا ہے اور کبھی اسی گہن میں، یعنی کبھی روشنی ظاہر کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا ہے، یہ باور کرانا چاہتا۔ پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، یہ دونوں پتنگے ہیں، یعنی پروانہ بھی ایک پتنگا ہے، جگنو بھی ایک پتنگا ہے، لیکن پروانے کی خصوصیت الگ، جگنو کی خصوصیت الگ، خود ہی کہہ رہے ہیں وہ روشنی کا طالب، وہ مینز پروانے کو روشنی چاہیے، وہ مشتاق ہے روشنی کا، وہ چاہنے والا ہے روشنی کا، وہ روشنی کو ڈھونڈتا ہے، وہی اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے اپنی جیون کو، لائف کو۔ لیکن دوسری طرف جگنو کو دیکھیے، یہ سراپا روشنی ہے، یعنی سر تپا روشنی ہے، پاؤں سے لے کر سر تک، یعنی یہ فل روشنی ہے، لیکن وہاں اس کو دیکھو، اس کو روشنی، ایک کیڑے کو وہاں روشنی ڈھونڈنی پڑتی ہے، لیکن جگنو کی اپنی ہی روشنی ہے۔ یہی ہے، ہر چیز کو قدرت نے دل بری دی، جہاں میں دل بری، ہر چیز کو قدرت نے جہاں میں دل بری دی، پروانہ کو تیش دی، جگنو کو روشنی دی، یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے وصف، خوبی اور اپنے اوصاف بخشے ہیں، اپنی کوالٹی بخشی ہے، کوئی بھی چیز دنیا میں بیکار نہیں ہے، تو یہ دل بری ہر کسی چیز کو دی گئی ہے، جس طرح یہاں پروانے کو وہ تیش دیا گیا ہے، اس کو غصہ آتا ہے اور وہ
اپنے آپ کو سیکریفائی کرتا ہے، اس کو تپش دی گئی ہے، تیش دیا گیا ہے، لیکن یہاں دیکھا جائے جگنو کو روشنی، اور جگنو کو اللہ تعالیٰ نے روشنی سے نوازا ہے۔ نظم بڑی آسان ہے، مشکل کسی جگہ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، تعریف اور ستائش بیان ہو رہی ہے اس کیڑے یعنی جگنو کی، تو ہر جگہ ہمیں سمجھا۔ کبھی علامہ اقبال اس کے آگے جا کر کل کے ویڈیو لیکچر میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ علامہ کس طرح ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جگنو کی تعریف ہے، باقی چیزیں کل کے ویڈیو لیکچر انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔